نظام آباد میں جلوس غوثیہ کا تسک و احتشام کے ساتھ اہتمام، ہزاروں عاشقان غوث کی شرکت۔ یہ جلوس شہر کے مختلف علاقوں سے گزرتا ہوا مسجد اعظمی قلعہ روڈ پر اختتام پذیر ہوا۔ ہر سال ربیع الاخر کے مہینے میں پیرانے پیر حضرت غوث اعظم دستگیر کے نام سے 11ویں شریف کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں مختلف مکانات اور مقامات پر لوگوں کی ضیافت کا اہتمام ہوتا ہے اور نظر نیاز کی جاتی ہے۔ یہ مہینہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے موسوم ہے۔ اس مہینے میں عاشقان اولیاء بالخصوص غوث اعظم دستگیر کے جان نثار بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے ہیں۔ 11ویں شریف کے موقع پر اعلیٰ حضرت اکیڈمی نظام آباد کی جانب سے جلوس غوثیہ کا شاندار پیمانے پر اہتمام کیا گیا۔ یہ جلوس حضرت علامہ مفتی ناظر اشرف کی سرپرستی میں نکالا گیا، جبکہ جلوس کی صدارت علامہ مولانا بشیر رضوی نے کی اور اعلیٰ حضرت اکیڈمی کے صدر مولانا کریم الدین کمال نے نگرانی کے فرائض انجام دیے۔ جلوس کا آغاز مسجد عائشہ آٹو نگر سے ہوا۔ یہ جلوس مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا بورڈن روڈ پہنچا اور وہاں سے ہاشمی مسجد قلعہ روڈ پر جا کر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس میں ہزاروں کی تعداد میں عاشقان غوث نے شرکت کی۔ الحمدللہ جلوس غوث اعظم پیر پیرا میر پیرام حضور سبحانی انجیل نورانی شہباز لا مکانی پیر اللہ سن حضرت الشیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت میں اس شاقان غوث پاک نے اور وہ شاقان غوث و خواجہ رضا نے الحمدللہ آج جو جلوس غوث اعظم مسجد عائشہ آٹو نگر نیا برج سے نکلتا ہوا اور شہر نظام آباد کے مشہور و معروف روڈ بودن روڈ سے ہوتا ہوا احمد پورہ کالونی کے مختلف گلی اور متعدد کوچوں سے گزرتا ہوا آج ماشاءاللہ قلعہ روڈ مسجد ہاشمی پہ اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ یہ نہایت ہی مبارکباد ہے اور میں تمام عاشقان غوث و خواجہ رضا کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور جتنے لوگ یہاں آج کثیر تعداد میں سیکڑوں کی تعداد میں حاضر ہوئے انہیں شکریہ کا موقع ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ لہذا یہ پیر ایسے بڑے پیر پیر پیرا میر میرا محمد سبحانی انجیل نورانی جس کی ہم 11ویں شریف کرتے ہیں اس مہینے میں اور کھانا کھلاتے ہیں، انہی کی عقیدت و محبت میں یہ جلوس نکالا گیا ہے۔ الحمدللہ کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ہے۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ حضور سیدنا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کو عام آدمی کیا سمجھ سکتا ہے، جنہوں نے دین اسلام کی حفاظت فرمائی اور ایسے وقت میں جبکہ خلفاء اس کے قوانین کو دبا رہے تھے اور اس وقت کے جتنے حکمران تھے اور جتنے جو ہے بڑے دبدبے والے لوگ تھے اسلام کے قوانین کو دبا رہے تھے، ایسے وقت میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کا اظہار فرما کر شریعت مطہرہ کے قوانین کو ظاہر فرما کر دین اسلام کی حفاظت فرمائی، اسی لیے آپ کو محی الدین کہا جاتا ہے۔ اور آپ کی اسی تاریخ کی نسبت سے اس مہینے 11ویں شریف کے مہینے میں 11 تاریخ کو بڑے تجھ و احتشام سے ہندوستان کے ایک گاؤں میں نیاز کی جاتی ہے، 11ویں شریف کی جاتی ہے، ہر گھر میں آپ کی فاتحہ اور نذر و نیاز کیا جاتا ہے، اور یہ طریقہ عام ہے، ہر مسلمان 11ویں شریف کے مہینے کو جانتا ہے۔ اسی مہینے کی نسبت سے آج نظام آباد شہر میں جلوس غوثیہ نکالا گیا، اعلیٰ حضرت اکیڈمی کی طرف سے یہ اہتمام و انتظام کیا گیا اور نظام آباد کے ہزاروں کی تعداد میں مسلمان شریک ہو کر غوث پاک سے عقیدت و محبت کا انہوں نے بھرپور اظہار کیا۔ کیوں نہ ہو کہ انہی کی محنتوں کی وجہ سے آج پورے ہندوستان کے گوشے گوشے میں یہ اسلام اور اس کے قوانین نظر آتے ہیں، ورنہ ایسا وقت آیا تھا کہ اسلام کو مکمل دبانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس وقت امام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی بقا، اسلام کی حفاظت، اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے محنتیں کی ہے۔ اللہ ان کے مراتب کو بلند فرمائے اور ان کے مزار پاک کو نور سے معمور فرما کر ان کے فیضان سے ہر مسلمان کو، اولیاء کے ہر عقیدت مند کو مالا مال فرمائے۔ دھرمپوری ہلز میں صدر ضلع مجلس محمد فیاض الدین اور سابق ڈپٹی میئر میر مجاز علی کی تہنیتی تقریب، عوام کی جانب سے والہانہ استقبال۔
انہوں نے کہا کہ ہم عوام کے ساتھ تھے، ہیں اور ہمیشہ عوام کے درمیان رہ کر خدمت انجام دیں گے۔ دھرمپوری ہلز میں صدر ضلع مجلس محمد فیاض الدین اور سابق ڈپٹی میئر میر مجاز علی کی شاندار پیمانے پر تہنیتی تقریب کا اہتمام کیا گیا اور آتش بازی کے ساتھ استقبال کرنے کے بعد بکثرت گل پوشی کی گئی اور مجلس میں شمولیت اختیار کرنے پر مبارکباد دیتے ہوئے مقامی عوام نے اپنے بھرپور تعاون کا تیقن دیا۔ اس موقع پر صدر سٹی مجلس محمد شکیل احمد فاضل، سٹی جنرل سیکرٹری و کاپشن ممبر محمد شہباز احمد، کارپوریٹر محمد ریاض، سید اعجاز حسین، عبد الغفور مقیم، سید ذکی الدین، سرفراز محمد خان، محمد سلیم، عبد العلی، محمد مستحسین کے علاوہ قائد مجلس شیخ خلیل احمد بھی موجود تھے۔ مجلس قائدین نے مجلس کی سابقہ 10 سالہ کارکردگی پر روشنی ڈالی۔ صدر ضلع مجلس محمد فیاض الدین نے کہا کہ میں نے اپنی عوامی زندگی میں عوام کی خدمت کا کوئی موقع نہیں چھوڑا۔ انہوں نے بتایا کہ جب وہ صدر ضلع اوقاف تھے انہوں نے مدینہ عیدگاہ کے قیام میں اہم رول انجام دیا تھا۔ اسی طرح بے شمار کاموں کو کروانے کا بھی انہیں اعزاز حاصل رہا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ہمیشہ ہی آپ لوگوں کے درمیان رہ کر خدمت کرنے کو ترجیح دی اور آگے بھی ہم آپ کے درمیان ہی رہیں گے۔ میر مجاز علی سابق ڈپٹی میئر نے اپنے خطاب میں کہا کہ اس علاقے کو بسانے اور ان علاقوں کو تمام سہولتوں سے آراستہ کرنے میں میرا اہم رول رہا۔ آپ کے ہر معاملے میں پیش رہتے ہوئے میں نے آپ کی خدمت انجام دی اور میری خدمت کا سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری اراضیوں پر قبضے اور عوام کو ڈرانے دھمکانے کے معاملات کا علم ہو رہا ہے۔ اس طرح کی کوششوں پر مجلس قطعی خاموش نہیں رہے گی۔ بھارت رانی کالونی کی انہدامی کارروائی کی ذمہ داری انہوں نے مقامی کارپوریٹر اور اس کے حواریوں پر عائد کی اور بتایا کہ مجلس متاثرہ خاندانوں کے حقوق کے لیے لڑ رہی ہے۔ اس جلسے سے محمد شکیل احمد اور محمد شہباز احمد کے علاوہ دیگر نے مخاطب کیا۔ مگر آج ایک چیز دیکھا میں اور میرا موڈ پورا بدل گیا۔ بات ایک کرنے آیا تھا مگر اب آج مجبور ہو گیا بات ایک کرنے کے لیے۔ جب ہم آ کے ڈیری فارم پہ بھوانی ہوٹل پہ بیٹھے تو ہمارے کو پہلے ایک فون آیا کہ بھئی اسٹریٹ لائٹ کو جو پول پہ اسٹریٹ لائٹ ہے اس کے وائر کاٹ دیے، پورا ایریا اندھیرے میں ہے۔ ٹھیک ہے، الیکٹرسٹی کو فون کرے، وہ لوگ بولے یہ ہمارا کام نہیں ہے، بلدیہ والوں کرو۔ میں شکیل صاحب کو بولا، شکیل صاحب بلدیہ والوں کو بولے، جب کا جب لائٹ لگ گئی۔ پھر فون آیا کہ فلیکسیاں کاٹ دیے، جو پوسٹر لگائے وہ کاٹ دیے۔ پھر اس کے بعد بھائی ہم آنا چاہ رہے، پبلک نہیں ہے بھائی، لوگ چورستوں پہ ٹھہر کے لوگوں کو ڈرا رہے جلسے میں نہیں جانا۔ ارے کیا ہے بھائی، یہ جمہوریت ہے یا غنڈہ گردی ہے؟ میں اگر کوئی ڈیسیشن لے رہا ہوں تو وہاں پہ عوام کی بھلائی کو مد نظر رکھتا ہوں۔ یہ تمام ایریے میرے سے جڑے ہوئے ہیں، میں ان سے جڑا ہوا ہوں۔ آج کئی جگہ ایسے ہیں کہ جو کنالوں میں ہیں، ہٹنے والے اسٹے لائے، ان کو پتہ نہیں ہے اسٹے کون لائے، ہم لائے، ہمارے پیسوں سے لائے۔ پوچھ لو، معلوم کر لو۔ یہ دھرمپوری میں فارسٹ میں ہے، ہم لڑ رہے، ان کو معلوم نہیں ہے، بے فکر ہے۔ یہ سب تمام چیزاں ہیں کہ ہم دیکھنے تیار ہیں۔ ہم اپنا یہ سے اپنا سمجھ رہے، ہمارا یہ سمجھ رہے کہ ہم بسائے سنیری ہے، اگر اس کو دھکا بھی لگا تو ہماری ناک کٹی۔ آج جو جلسہ لگا ہے محمد بھائی کا اور بابا بھائی کا اور ان کے ساتھیوں کا، سبھی لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کچھ لوگوں کو ملاقات ہے میرے سے، کچھ لوگوں کو نہیں ہے، تو میں پہلے تو اپنا انٹروڈکشن دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ میں 2004 میں جب یہ الیکشن یہ ایریا میں پھرا، بہت لوگوں کو میں ملاقات ہوں۔ اس کے بعد 2005 میں جب یہ محلے کا نام اکانا گٹا تھا، اس ٹائم پہ میں اور مجاز بھائی ڈی سنواس صاحب کو لے کر آئے، جب یہ محلے کا نام دھرمپور ہلز رکھا تو وہ ٹائم پہ بھی میں خود یہاں پر کیا ہے سو موجود تھا، اور یہ محلہ کیا ہے سو دھرمپوری ہلز جب سے نام پڑا یہاں پر۔ جب اس سے پہلے 2000 سے پہلے اس محلے میں پورے ایریے میں جتنے بھی لوگ قابض تھے وہ سبھی لوگوں کو تلگو دیشم کے ٹائم پر مجاز بھائی کی قیادت میں بٹھایا گیا تھا، لیکن 2005 میں یہ اس ایریے میں یہاں پر ٹینٹ ڈال کر یہ سبھی لوگوں کو پٹے دے کے ان لوگوں کو پرمیننٹ کیا گیا۔ لیکن جب پرمیننٹ کیا گیا لوگوں کو، سبھی لوگوں کو آپ لوگوں کو پٹے دیے، تو جب الحمدللہ کسی کے پاس سے 1 روپیہ کوئی لیا سو، کسی کے اوپر کیا ہے سو تہمت نہیں آئی اور صاف ستھرا کام ہوا۔ اور اس کے بعد
मैं 2005 में जब वक्फ बोर्ड प्रेसिडेंट बना तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से मदीना ईदगाह का पट्टा खुद मेरे अपने हाथों से मैं डीएसपी साहब से नुमाइंदगी करके दिलाया आप लोगों को। और वैसे ही भाई अहले हदीस ईदगाह भी मैं खुद मेरे टाइम पे दिलाया और ये कब्रिस्तान भी मेरे टाइम पे मेरे हाथों से पट्टे में डीएसपी साहब से दिलाने लगाया। और ख्वाजा गरीबन नवाज मदरसा भी मैं हाउसिंग एडी को बात करके अपने लोगों को बात करके उस मदरसा भी मैं दिलाया। आज वो चल रहे और आप लोगों के सामने क्या है सो उसके क्या है जो ढांचा मौजूद है। और मेरे भाई आज जो मेरे ऊपर भरोसा कर आप लोग इतने लोग क्या है जमा हुए यहाँ पर, मैं आप लोगों को भरोसा दिला रहा हूँ और खुदा की कसम मैं कोई पीछे हटने वाला नहीं आदमी हूँ। जब मैं टीआरएस में भी था और कांग्रेस में भी थे तो जब हम कांग्रेस में थे तो हम अपने तरफ से अपने लोगों की क्या है सो हर चीज की नुमाइंदगी करके हर चीज का काम करें और कभी भी हम कोई 1 रुपये का आस नहीं रखे मेरे भाई। हम किसी के ऊपर किसी का प्राण कर लेना या कोई हमारा आदमी कोई किसी को सताना, हम किसी के क्या है जो बीच में जाके क्या है जो पैसे लेके परिवार करना नहीं करें। हम सीधे सीधे साफ सुथरे लोग हैं और मगर हम सुनने वाले किसी को डरने वाले घबराने वाले लोग नहीं है। आप लोगों के सामने बातें आपके सामने बताना जरूरी समझते हैं। एमआईएम पार्टी की जानिब से तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 2 से 3 महीने से पूरे तेलंगाना में हाइड्रा के नाम पे गरीब जो घरा बगैर जो उनके इंफॉर्मेशन के तोड़कर वो लोग को गरीब फैमिलीज को रोडों पे ला लिए। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है ये जो लैंड ग्राबर्स है ये लोग तालाबों की जमीन पर गवर्नमेंट लैंड की जमीन पर डुप्लीकेट पट्टे डुप्लीकेट जाली पेपर्स बनाकर गरीब आवाम को धोखा देकर 5 लाख 4 लाख में बेच दिए। मैं यहाँ पे निजामाबाद की बात कर रहा हूँ। भारतीय कॉलोनी डिवीजन नंबर 10 जिसका कारपोरेटर टीआरएस का है, वो कॉलोनी का कारपोरेटर वो टीआरएस का कारपोरेटर अपने हवालियों को लेकर तालाब की जगह पर डुप्लीकेट पट्टे डुप्लीकेट पेपर बनाकर गरीबों को जो सो धोखे में बेचा। आज से ये काम 10 साल से कर रहा हूँ। वहाँ पर जो सो गवर्नमेंट वाले बगैर इंफॉर्मेशन के वो लोग को आके जो सो रात 5 बजे रात को बेघर कर दिए। तकरीबन 17 घर तोड़ गए। 4 बजे रात से कार्रवाई चालू करे। हमारे सुबह इत्तला मिलते हैं हमारे डिप्टी मेयर साहब इदरीस खान साहब निजामाबाद के हमारे सदर शकील साहब तमाम कारपोरेटर वहाँ जाके एहतजाज करे। एहतजाज करने के बाद हम वहाँ पे एहतजाज करे आरडीओ साहब का घेराव करने के बाद वहाँ पर से जेसीबी और जो पूरे चीजा म्युनिसिपल वाले वापिस लेके गए। उसके बाद हम असदुद्दीन अवैसी साहब को बात करे, हमारे सदर साहब फिर असद साहब को हमारे जो कलेक्टर साहब को बात करके वहाँ पे जो गरीबों को जो नुकसान हुआ उन लोगों जो बेघर हुए उन लोगों को इंसाफ दिलाने की बात हुई।